جذبہ تھا میدان جہاد کے اندر کفار کی گردنیں قلم کرنے کا اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کا صحابہ کرام کے اندر کتنا جذبہ تھا، کتنا شوق تھا۔ میدان احد کے اندر حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ یار ہمارے نبی کا فرمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میدان جہاد وہ مقام ہے کہ جہاں پر اللہ رب العالمین دعا کو رد نہیں فرماتا۔ میدان جہاد کے اندر کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے، کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنے لگے کہ یار آؤ ہم ایک جگہ پر بیٹھ کر، ایک طرف بیٹھ کر ہم اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی اپنی دعا کرتے ہیں۔ تو اب یہ دونوں صحابہ ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے اور حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ جناب پہلے آپ دعا مانگیں اور آپ کی دعا کے اوپر میں آمین کہوں گا۔ تو اب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا دعا مانگی؟ آج اپنی اپنی ذرا گریبانوں کے اندر جھانکو کہ اگر ہمیں کوئی یہ کہے کہ جناب اس وقت آپ جو دعا مانگو گے وہ دعا قبول ہوگی، یہ قبولیت کی گھڑی ہے، تو ہم اپنے گریبانوں کے اندر جھانکیں تو ہم کیا دعا مانگیں گے؟ کوئی کہے گا یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، کوئی کہے گا یا اللہ میرے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے مجھے گھر دے دے، کوئی کہے گا یا اللہ میرے پاس گھر تو ہے میرے پاس گاڑی نہیں ہے کوئی بڑی ساری مجھے گاڑی دے دے، کوئی کہے گا یا اللہ میرا کاروبار صحیح نہیں ہے میرا کاروبار اچھا کر دے۔ ہم دنیا کے اندر کھوئے رہیں گے، دنیا مانگیں گے، جب بھی مانگیں گے اپنے رب سے دنیا ہی مانگیں گے۔ لیکن صحابہ کرام کا نظریہ دیکھیں، ان کی فکر دیکھیں، ان کی سوچ دیکھیں۔ جب حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے سعد یہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے، دعا مانگو اپنے رب سے، کیا مانگتے ہو؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ اٹھائے، اپنے رب کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی کہ یا اللہ اس میدان کے اندر میرا سامنا کسی بڑے دشمن کے ساتھ کر، کہ کوئی بڑا دشمن ہو حضور کا اس کے ساتھ میرا سامنا ہو اور میں بڑا خوب اس کے ساتھ لڑوں، میں اس کے ساتھ ہاتھ بھائی مکمل طاقت کے ساتھ کروں، خوب لڑوں اس کے ساتھ، پھر میں اس کے اوپر غالب آ جاؤں اور میں اس کی گردن اڑا کے رکھ دوں۔ تیرے راہ کے اندر تیرے حبیب کے دین کی خاطر میں اس کافر کا سر قلم کر کے رکھ دوں۔ تو حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کے بعد کہا، فرمایا کہ آمین، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے۔ اب حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دعا کی باری آئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عبداللہ اب آپ دعا مانگیں اور میں آمین کہوں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ دیکھیں، ان کا انداز دیکھیں دعا مانگنے کا۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ یا اللہ آج اس میدان کے اندر کسی تکڑے دشمن کے ساتھ میرا آمنا سامنا ہو، کسی بڑے دشمن کے ساتھ میری لڑائی ہو، اس کے ساتھ ہاتھ ہپائی ہو اور پھر وہ میرے اوپر غالب آ جائے اور مجھے قتل کر دے تیرے دین کی سر بلندی کے لیے، تیرے حبیب کی دین کی سر بلندی کے لیے، وہ مجھے قتل کر دے اور پھر وہ میرا مسئلہ کر دے، میرے ناک کان ہاتھ میرے اعضاء کاٹ دے اور منہ کی رسی کے اندر پرو دے، اور کل قیامت کے دن پھر میں اسی انداز کے اندر تیری بارگاہ کے اندر پیش کیا جاؤں اس انداز کے اندر کہ میرے ناک کٹا ہوا ہو، میری آنکھیں نکلی ہوئی ہوں، میرے کان کٹے ہوئے ہوں، میرے جسم کا مسئلہ ہو چکا ہو، میرے سارے اعضاء کٹے ہوئے ہوں، اس انداز کے اندر کل قیامت کے دن میں تیری بارگاہ میں پیش کیا جاؤں۔ یا اللہ پھر تو پوچھے میرے سے کہ اے عبداللہ تیرے ساتھ یہ کس نے کیا، یہ کیا معاملہ بنا تیرے کے ساتھ، یہ اتنا ظلم تیرے اوپر کس نے ڈھایا؟ تو اس موقع کے اوپر میں تیری بارگاہ میں یہ عرض کروں کہ یا اللہ جدیا بکا و حبیبکا، کہ یا اللہ تیرے اور تیرے حبیب کی دین کی سر بلندی کے لیے مجھے شہید کیا گیا اور میرے ناک کان جو ہے نا وہ کاٹ کر منج کی رسی کے اندر پروئے گئے۔ یہ دعا حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانگی۔ اب یہ دونوں صحابہ نے دعا مانگی اور میدان جہاد میں کود پڑے اور دونوں صحابہ کی دعائیں قبول ہوئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا سامنا کافروں کے بڑے کافر کے ساتھ ہوا تو آپ اس کے اوپر غالب آ گئے اور اس کو قتل کر دیا۔ اور حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دعا مانگی تھی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ میں نے دیکھا
جب جو ہے نا مارکا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے ہیں، اور ان کے سارے اعضاء کاٹ کر کافر جو ہے نا وہ مونج کی رسی کے اندر پرو کر جا رہے ہیں، ان کا ہاتھ ہار بنا کر جو ہے نا وہ جا رہے ہیں۔ تو میں نے اس وقت جو ہے نا یہ تصور کیا کہ میری دعا سے حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا مجھ سے کہیں بہتر تھی، مجھ سے زیادہ بہتر تھی۔ آج وہ مجھ پر جو ہے نا وہ بازی لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن جاش رضی